السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اتنے دنوں سے جس محنت کے تعلق سے صرف زبانی باتیں ہو رہی تھیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس پر بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی اور باقاعدگی کے ساتھ کام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ پروردگار ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنا سننا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ رمضان المبارک کا خاص مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں سبق شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ جو ہماری آن لائن کلاسز ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر آپ کے سامنے اعلان کے اندر ہی ان باتوں کی وضاحت ہوئی تھی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق، وہ اعمال جن کا تعلق رمضان المبارک سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان تمام اعمال کے فضائل اور مسائل انشاءاللہ اس کلاس کے اندر ہم سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، تاکہ اس پر آسانی سے عمل ہو سکے۔ دراصل ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم رات کو لیٹے لیٹے ہم سوچ رہے ہوں، اوور تھنکر ہوں، بھائی کچھ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ایک دم لیٹے لیٹے ہمارے ذہن میں ایک ترتیب بن گئی کہ نہیں، ایک کلاس ہونی چاہیے آن لائن اور لوگوں کو جو ہے جوڑیں گے، اور یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ درجہ بدرجہ ہم یہاں تک پہنچے۔ ذہن میں پہلے سے سیکھنے سکھانے کی ترتیب تھی، لیکن یہاں تک آنے کے کچھ وجوہات ہوئے، کچھ معاملات ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں بیٹھنے کی توفیق دے دی۔ ذہن میں یہ ترتیب تو کئی سالوں سے تھی کہ انشاءاللہ عز و جل کوئی مکتب ہو، کوئی ادارہ ہو، سیکھنے والے طلباء ہوں، سکھانے والے اساتذہ ہوں، اور ان سیکھنے سکھانے کی جو مجالس ہیں، اس کے اندر ہم جیسے نالائق بھی کچھ حصہ لیں، کچھ ہمارا بھی تعاون ہو، کچھ سیکھنے میں، کچھ سکھانے میں ہماری دلچسپی ہو۔ لیکن آن لائن کلاسز کا ذہن میں نہیں تھا۔ ذہن میں تھا کہ بھئی یہ جیسے فزیکل کلاسز ہوتی ہیں، اور یہاں تک کیسے آئے، اس کے لیے بہت سارے معاملات دوران زندگی وجود میں آئے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، ابھی 2019 کی غالباً بات ہے، 2 سال ہو گئے، تب یہ تو کورونا اور یہ کیا کہتے ہیں لاک ڈاؤن، اس کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ دراصل رمضان المبارک میں، 2019 کے رمضان المبارک میں اپنے گھریلو کام کاج سے باہر گیا ہوا تھا، تو ہمارے ایک جو ہے ملنے والے میں ان کے پاس گیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ وہاں پر ہے نہیں، گھر پر نہیں ہے۔ تو ان کا بیٹا جو ہے وہ نکل کر کے آیا، تو میں نے ان سے پوچھا، والد صاحب کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ جی وہ عدت میں بیٹھے ہیں۔ تو میں سوچا شاید میرے سننے میں فرق ہے، تو میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، دوبارہ کہنا کیا کہا آپ نے؟ کہ جی وہ عدت میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا بھائی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دراصل رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو بیٹھا جاتا ہے مسجد کے اندر، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو میں نے بھائی وہ عدت نہیں ہوتا، اعتکاف ہوتا ہے۔ عدت تو اس کو کہتے ہیں جس میں کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے یا کسی عورت کو طلاق پڑ جائے، تو دونوں صورتوں کے اندر وہ عدت میں بیٹھتی ہے، یہ عدت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ بات تو ہنسی میں نکل گئی، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ بنیادی مسائل اور جانکاری بھی، ان کے احکام بھی نہیں پتہ، احکام تو چھوڑیے نام بھی نہیں پتہ، عدت کس کو کہتے ہیں، اعتکاف کس کو کہتے ہیں، یہ مسلمان نوجوان کا حال۔ اس بات کی وجہ سے دل میں ایک بس چھوٹا سا نقطہ سا بیٹھ گیا کہ نہیں، نوجوانوں کے اندر بھی کام کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دین کے مکتب ہوں اور ان مکتبوں کے اندر پڑھنے والے طلباء چھوٹے بچے ہوں۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں پر جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور جہاں پر بھی سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہے، عام طور سے، عمومی طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں پر بھی نہیں ہے، ہوگا، ہو سکتا ہے آٹے میں نمک کے برابر کہیں نوجوانوں کو اور خواتین کو جو ہے، گھریلو خواتین کو، اور خاص طور سے جو عصری تعلیم کے طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے سکھانے اور لے کر بیٹھنے کا جو معاملہ ہے وہ نہ کے برابر ہے، تقریباً بہت کم۔
تو لہٰذا ذہن میں یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ نہیں ایسا کوئی مکتب بھی ہونا چاہیے فزیکل، آن لائن نہیں، آن لائن کا تو ذہن میں تھا ہی نہیں، یہ تھا کہ بھئی ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر کچھ لوگوں کو لے کر کے بیٹھا جائے، کاروباری لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اور فیمیل جو اساتذہ ہوتی ہیں ان خواتین کے ذریعے سے، ایسی خواتین کو جو گھریلو ہوتی ہیں عورتیں، ان کو باقاعدہ لے کر کے سیکھنے سکھانے کا کوئی معاملہ شروع کیا جائے. لیکن یہ جو ہے سلسلہ نہیں تھا کہ آن لائن ہوگا اور کیا ہوگا. اس دوران ہم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، معاملات کیے کہ بھئی کیا ہو، کیسے ہو، کس طرح سے ہو. تو ذہن میں یہ باتیں آئیں اور دنیا داروں سے پتہ چلا کہ بھئی اس کے لیے تو باقاعدہ جگہ ہونی چاہیے، ایک ادارہ ہونا چاہیے، ایک عمارت ہونی چاہیے، زمین لے کے ڈالو اور اساتذہ سے بات کرو اور باقاعدہ ایک اچھا انتظام ہو، پڑھانے والے اساتذہ ہوں، پڑھنے والے طلبہ ہوں. اور پھر اگر ہم اس پر محنت کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی جگہ لے لی، ایک عمارت بنا لی، حجرے بنا لیے، کلاسز کا ان کو جو ہے ایک شکل دے دی، ایک ترتیب دے دی، اور پڑھانے والے اساتذہ بھی آ گئے، پڑھنے والے طلبہ بھی آ گئے، پھر بھی ہم کتنے لوگوں تک پہنچیں گے؟ پھر اس دوران ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ نہیں، خواتین پر بھی خصوصی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ہمارے معاشرے کی مسلم بیٹیاں ہیں، ان پر بھی کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج کل ایسے حالات بھی آ رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. سسرال والوں نے ذرا سا پریشان کیا، خودکشی ہو گئی. وہ جیسے عائشہ کا آیا تھا ہمارے سامنے، اس نے خودکشی کر لی. یہ بھی معاملات آ رہے ہیں کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیر ایمان والوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں. یہ بھی تو ضرورت ہے نا گھر کی خواتین اور بیٹیوں کو اور بہنوں کو. اگر علم نہیں ہوگا تو یہ سارے معاملات جو ہمارے سامنے آنکھوں دیکھے احوال، یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی قصے کہانیاں سنا رہا ہوں پرانے دور کی، ہماری ابھی کی ہے، ہفتے 10 دن مہینے بھر کی باتیں. یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر. کیوں؟ خواتین پر اس طرح سے دلچسپی نہیں ہے سیکھنے سکھانے کی جیسے کہ ہونی چاہیے، جیسے کہ آج کے وقت میں ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ نہیں، خواتین پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بہت اچھے طریقے سے میں نے اپنے اکابر کے تجربوں سے اور خود اپنے ذاتی تجربوں سے سمجھی ہے کہ نہیں، خواتین کے اندر سیکھنے کا جذبہ مردوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ خواتین کے سیکھنے کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. گھر کی کوئی عورت پڑھ لے تو وہ پورا کا پورا گھر پڑھا دیتی ہے. کسی گھر کے اندر اگر کوئی شخص پڑھا ہوا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس گھر کے جو ہے سارے لوگ بھی پڑھ لیں. لیکن اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر کوئی عورت پڑھ لے تو دوسرے لوگ بھی بڑی آسانی کے ساتھ دین سے، علم سے جڑ جاتے ہیں، سیکھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں تھا کہ نہیں، خواتین کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں سے ملوایا، کچھ ذہنوں میں یہ باتیں ڈالیں کہ اچھا اگر کوئی ایسا معاملہ کر لیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچ جائیں، لوگوں تک کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں اور زیادہ دور تک پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے سینہ کھولا، دلوں میں یہ بات ڈالی. یہ نہیں، آپ دل میں یہ بات نہ لائیے گا خدا نخواستہ کہ ہمارے جو مکاتب ہیں یا مدارس ہیں میں ان کی خدا نخواستہ تحقیر کر رہا ہوں، یا اللہ نہ کرے وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے. وہ تو اصل کام تو وہ کر رہے ہیں، اصل تو ذمہ داری. میں خود ایسے ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہوں جہاں پہ میں نے حفظ کیا، اس کے بعد پھر وہ عالمیت اور افتاح یہ سب کیا. یہ تو زمینی سطح پر، گراؤنڈ لیول پر تو ان کی بڑی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہاں اب علماء حق بھی باقاعدہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں اور ایک عام فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے، اور وہ بہت ساری گھریلو خواتین جو اپنے روزمرہ کے کام کاج کی وجہ سے کسی ایسے مکتب سے آسانی سے نہیں جڑ سکتی تھیں، علماء سے اس طریقے سے جڑ رہی ہیں، آن لائن کلاسز کے ذریعے سے جڑ رہی ہیں. بہت سارے کاروباری لوگ جو صبح 9 سے لے کے 5 تک بیچارے کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا اپنا کاروبار ہے، وہ لوگ بھی اس میں بڑی آسانی سے جڑ جاتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جڑنا چاہتے ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہو جاتا ہے میری عمر زیادہ، میں اگر سیکھنے جاؤں گا تو دنیا دیکھ کر کے کیا. حالانکہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس تھنکنگ کی وجہ سے نہیں سیکھتے. ایسے لوگ بھی اس کلاس سے جڑ جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چل پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ جب گزشتہ سال پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگا بیماری کی وجہ سے، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ علماء کرام نے پھر کھل کر اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر آن لائن ایگزامز بھی ہوئے ہیں. تو باقاعدہ بہت سے علماء ایسے ہیں، ہم نامور علماء جن کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس پلیٹ فارم کا استعمال کر کے، اس میں جب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو زکوٰۃ سکھائی، رمضان سکھایا، دین سکھایا، بہت ساری باتیں سکھائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی. تو محسوس یہ ہوا کہ نہیں،
کسی بھی چیز کے استعمال کے دو طریقے ہیں. چھری جو ہوتی ہے، چھری اگر کسی چور ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے گلے پر رکھ کر اس کی جان لے گا یا اس کا مال لے گا. لیکن اگر یہی چھری آپریشن تھیٹر میں کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہو تو وہ کسی کی جان نہیں لے گا، بلکہ اس آپریشن کے ذریعے سے، اس چھری کے ذریعے سے پیشنٹ کی جان بچائے گا. تو چھری اپنی ذات میں غلط نہیں ہے، استعمال کرنے والے ہاتھ دیکھے جائیں گے کیسے. تو یہی معاملہ سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا ہے. یہ چیزیں اپنی ذات میں غلط نہیں ہیں، استعمال کرنے والوں کو دیکھا جائے گا. یہ بات اور ہے کہ آج ہمارے یہاں اکثریت اس کا استعمال غلط کرتی ہے، لیکن تجربے کی روشنی میں یہ بات دیکھی ہے، ہم نے بھی اس بات کو جانا اور سمجھا ہے کہ نہیں، اس چیز کا صحیح استعمال بھی ہے اور اگر کیا جائے تو اس کے بڑے فائدے ہیں. لہٰذا اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ کرتے کہ بھئی حالانکہ اتنے اسباب اور اتنے وسائل بھی نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم زمین خریدیں، پارکنگ کا انتظام کریں، گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی جو ہے ایک باقاعدگی سے نظم و ضبط ہو، اساتذہ ہوں، طلبہ ہوں اور پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہو اور سلسلہ ہو. اس میں ہم کہاں تک پہنچتے اور کہاں تک جاتے. لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ ایک سلسلہ ہمارے پاس آسانی سے مہیا ہونے کی، ایک پلیٹ فارم آسانی سے مہیا ہونے کی وجہ سے جب ہم نے اس پر کام کیا تو اللہ کا بڑا فضل ہے، مالک کا بڑا کرم ہے. اس وقت 20 سے زیادہ ملکوں میں، 20-22 سے زیادہ ملکوں کے اندر ہمارے یہ آن لائن رمضان المبارک کا جو کورس ہے یہ سنا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے، کئی لوگوں کے فون بھی آئے اور بہت سارے لوگوں نے مبارکباد دی، اس بات کی جو ہے خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں. میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ کینیڈا سے بھی میسیج کیا، لنڈن سے بھی میسیج آئے اور ہمارے پاس آسٹریلیا سے بھی میسیج آئے. میں یقین مانیے گا میرے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں تھی کہ یورپ کنٹریز کے جو ہے وہاں سے بھی ہمارے پاس پیغام آئیں گے اور وہاں تک ہماری آواز پہنچے گی. دیکھ کر میں بالکل حیران ہوا اور خوشی بھی ہوئی. حیران اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی، حیرانی کی اور ملی خوشی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بات کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہاں پر بھی اردو کو جاننے والے، سمجھنے والے، اردو بولنے والے ہمارے اس کلاس کو سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں اور سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کے سامنے میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ ہمارے یہاں پر یہ جو کلاسز ہیں اس کا ہم کس طریقے سے سلسلہ رہے گا. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جہاں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو ہے کہا کہ ہم بھی سیکھیں گے، اس سلسلے میں ہم بھی جڑیں گے، وہیں بہت سارے لوگوں کا الگ الگ سوالات تھے. کسی نے کہا بھائی کلاس کتنی لمبی ہوگی، کیا سکھائیں گے، سند کی ضرورت کیوں ہے، سند کیوں دیں گے، سرٹیفکیٹ کیوں دیں گے، کیا معاملہ ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ امتحان ہوگا یا نہیں، کلاس کا ٹائم کیا ہوگا، اور کلاسز جو ہیں وہ زوم ایپ پر ہوں گی یا کیسے ہوں گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہندوستان کا جو ٹائم ہے وہ الگ ہے، آسٹریلیا کا جو ٹائم ہے وہ الگ ہے، کینیڈا کا جو ٹائم ہے وہ الگ ہے. ہر ایک کا ٹائم زون دوسرے سے مختلف ہے. تو اگر ہم یہاں پر یوں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں تو صبح 9 بجے کلاس ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یورپ کنٹری میں کچھ ملوک ایسے ہیں، کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر رات کا وقت ہو، لوگ سو رہے ہوں. مان لیجیے ہو سکتا ہے کسی ملک میں رات کے 3 بج رہے ہوں، وہ کیسے کلاس لے گا بیچارہ. یا ہماری وہاں کی بہن جو وہاں سے جڑ رہی ہیں وہ کیسے ہماری کلاس کا حصہ بنیں گی. تو یہ بات ہم نے شعبان کورس کے اندر ہی سوچ لی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل پھر ہم یہ کریں گے کہ زوم ایپ پر یا کسی ایسے ایپ پر نہیں، جیسے وہ آن لائن کلاسز اسکولوں کی ہوتی ہیں کہ ایک ہیڈ ماسٹر آ گئے یا ٹیچر آ گئے اور ایک روم کریٹ کر لیا ویڈیو کال کا. ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنی باقاعدگی سے ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی لنک دے دیں گے، اور ہر ایک جو جس ملک میں رہتا ہو اس ملک کے اپنی سہولت کے اعتبار سے اپنے جو ہے وہاں جا کر کے اس سبق کو دیکھ لے اور اس کو یاد کر لے. دوسری بات یہ کہ ٹائم زون کے علاوہ ویسے بھی لوگوں کی مشغولیات میں اور مصروفیات میں فرق ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے جو ہے معاملات دیے ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کھیتی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جاب کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے. تو ہر ایک کی مصروفیات الگ ہیں. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی سارے ہی لوگ الگ الگ ملکوں سے اور الگ الگ مصروفیات والے ہمارے پاس ایک ہی ٹائم پہ جڑ جائیں گے. یہ تو بہت مشکل کام ہو جاتا، پھر ایک بڑی تنگی ہو جاتی. پھر وہی ہو جاتا جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر ہم کتنے لوگوں تک پہنچتے. لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اس کو عام کر دیا کہ بھائی 24 گھنٹے کے اندر آپ کبھی بھی دیکھیں. لیکن میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس ملک میں آپ ہیں، یہ جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں اس کو آپ تھوڑا سا دائیں بائیں کر لیں. اور ہمارے یہاں پر جس دن سبق اپلوڈ ہوگا صبح کے وقت، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ہمارے یہاں صبح 9 بجے، ہندوستان کے ٹائم زون کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، صبح 9 بجے سبق لگا دیا جائے. تو آپ لوگوں کے یہاں جس دن آپ کی تاریخ کے حساب سے سبق لگے، آپ اسی تاریخ کو
مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اس سبق کو ضرور دیکھ لیں کیسے نہ کیسے کر کے، ہر حال میں اس سبق کو دیکھ لیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پر مان لیجیے ہم نے پڑھایا رمضان کے چاند دیکھنے کا، کیونکہ یہ بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، چاند دیکھنے کے اصول اور آداب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، اور چاند اور جو ہے وہ دیکھنے سے معاملات کیا ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا چاند کیا ہے، اور اس کا کیا کہتے ہیں شوال کا چاند کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں، یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے، یہ بھی سکھایا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم چاند دیکھنے کے تعلق سے کچھ پڑھا رہے ہیں اور اس کا تعلق تو ظاہر سی بات ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہے، جیسے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی چاند دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اگر ہم نے یہ سبق پڑھایا اور آپ نے اس سبق کو دیکھا رات تراویح کے بعد، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو لہٰذا آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ جو سبق ہم پڑھائیں، یہاں پر جو سبق ہماری جانب سے پڑھایا جائے آپ لوگوں کو، اس کو آپ اس دن کی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ضرور دیکھ لیں، ضرور اس کا جو ہے ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں۔ آپ لوگوں کو سوال پوچھنا ہو تو آپ یوٹیوب پر کمنٹس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میرا نمبر بھی مل چکا ہے، آپ وہاں پر بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ ہمارے گروپ کو ترتیب دینے والے اور اس کورس کو سنبھالنے والے بہت سارے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو جزائے خیر دے، ہمت طاقت دے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ سوالات مجھ تک پہنچ جائیں گے، آپ کو دیر سویر صحیح لیکن جوابات ضرور دیے جائیں گے، کورس کے تعلق سے بھی اور کورس کے علاوہ بھی۔ اگر کوئی سوال ایسا ہو جس کا تعلق کورس سے نہ ہو تو وہ سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ ایک گزارش میں آپ لوگوں سے یہ کروں گا یہاں پر کہ سبق کو سبق کی طریقے سے سنیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ شعبان کورس جب چل رہا تھا، کورس پورا ہونے کے بعد ایک بہن کا جو ہے مجھے بتایا، ساتھیوں نے ایک بہن کا پیغام یہ بھی آیا، ایک بہن نے میسج کیا کہ مولانا نے جو کچھ باتیں بتائی ہیں مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا، شعبان کورس اور شب برات کے تعلق سے بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کو ملی، جاننے کو ملی، اور میں اپنے گھر کے کام کاج کرتے کرتے کچن میں کام کرتی تھی اور وہ ہینڈ فری لگا کر کے سبق سن لیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی آپ سبق سن لیں گے، یہ بھی ایک طریقہ سبق سننے کا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا کام کرتے کرتے سبق سن لیں گے، بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی جو کھانا بناتے بناتے سبق سن لیں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے وہ جو روحانیت ہوتی ہے نا، وہ فائدہ آپ کو شاید حاصل نہ ہو۔ اب تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے چھوٹا بن کر، میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر آپ سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ جو سبق یہاں پر آپ کو ملے، آپ رمضان المبارک کا ایک خاص مہینہ ہے، اس کی ایک خاص اپنی فضا ہے، اس ماحول میں اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے فری ہو کر کے بیٹھیں، فری آف بالکل مائنڈ اپنا فری کر کے بیٹھیں اپنے کاموں سے۔ جیسے کہ میں نے کہا اپنے کام کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر لیں، لیکن یہ ہمارا آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا ایک سبق ہوا کرے گا، مشکل سے، بہت لمبا ہم نے 1 گھنٹہ بھی نہیں رکھا اس کا۔ ذہن میں آیا تھا، مشورے میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی 1 گھنٹہ ہو، بہت سارے ساتھیوں نے تو 1.5 گھنٹہ کہا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا جذبہ ہے، خوشی ہوتی ہے اس جذبے کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اس جذبے کو، لیکن ہمیں آپ کی ضروریات کا بھی پتہ ہے، بہنوں کی مصروفیات کا، بھائیوں کے کام کاروبار کا، ان کی مصروفیات کا بھی پتہ ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کا جو دورانیہ ہے سبق کا وہ کم رکھا ہے۔ لہٰذا آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ رہے گی کہ آپ لوگ باقاعدہ ایسے اس سبق کو پڑھیں جیسے کہ سبق، جیسے کسی کلاس کے اندر بیٹھ کر استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ چند ایک باتیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو وہ روحانیت آپ کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مثال کے طور پر آپ جب پتہ چلے کہ ہاں بھائی اب سبق آ گیا یوٹیوب کے اوپر، تو جب آپ کو سبق مل جائے آپ اپنے کاموں سے بالکل فارغ ہو جائیں، اپنے ہاتھ میں یہ جو پاکٹ ڈائری ہوتی ہے یہ لے لیں، یا کوئی نوٹ بک لے لیں، پینسل لے لیں، اور باقاعدہ اس کے جو ہے نوٹس بنائیں کہ آج کیا باتیں بتائی گئیں، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو بتایا گیا، سکھایا گیا، کون کون سی تسبیحات ہیں جن کو بتایا گیا، کون سے اعمال ہیں جن کو بتایا گیا، کون سے مسائل ہیں جن کو بتایا گیا، کیونکہ اس میں مسائل بھی آئیں گے، اعمال بھی آئیں گے، تسبیحات بھی آئیں گی، اذکار بھی آئیں گے، بہت ساری چیزیں جو آئیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ باتیں آپ کو آسانی سے یاد رہیں گی اگر آپ اس کو لکھ لیں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ خیال کریں تو بہت اچھا رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ موبائل پر یا کسی لیپ ٹاپ پر یا کسی ایسی چیز پر ہمارا سبق دیکھ رہے ہیں تو اس کو باقاعدہ سامنے رکھیں، اور بڑی اسکرین ہو تو اور اچھا ہے، بڑا موبائل ہو یا لیپ ٹاپ ہو، جتنی بڑی اسکرین ہوگی اتنا اچھا جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور کوشش یہ کریں کہ گھر کے جتنے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہاں والد صاحب بھی آ جائیں، والدہ بھی آ جائیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ اپنے موبائل میں پاکٹ کے اندر موبائل کے اندر دیکھ رہے ہیں تو صرف آپ ہی سنیں۔ میں تو آپ لوگوں سے درخواست کروں گا گھر کے تمام لوگوں کو بیٹھا کر اکٹھا آدھا پونا گھنٹہ فارغ کر کے، یا اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آفس کے جتنے کولیگز ہیں ان کو لے کر بیٹھ جائیں، کوئی لنچ ٹائم جو ہوتا ہے ایسے وقت میں بیٹھ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کلاس کا ایک سما باندھیں اپنے آس پاس، اور وضو کر کے بیٹھیں، باقاعدہ وضو کر لیں، ہو سکے تو
جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا دو زانو ہو کر کے، اس طریقے سے بیٹھیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور بہت فائدہ ہوگا. آپ اس کو کر کے دیکھیں. یہ نہیں کہ میں آپ کو زبانی کلامی کچھ باتیں بتا رہا ہوں، اس پر آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا. دوسری بات یہ کہ بہت سارے ساتھیوں نے سوال پوچھا تھا کہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا تو کیوں دیا جائے گا، کیا اس کی ضرورت ہے. دراصل یہ جو علم کا سلسلہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے چلا ہے اور آج تک ہمارے یہاں علماء تک پہنچا ہے، اور یہ سند کے ذریعے سے پہنچا ہے. سند ایک طریقے سے ہماری اوتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں سے پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، اور ہماری جو ہمارے پاس ہم نے جو کچھ پڑھا اور سیکھا ہے وہ ایسے نہیں کہ بغیر سر و پیر کسی سے بھی ہم نے سیکھ لیا، بلکہ یہ علم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک چلتا ہے. یہ بے سند باتیں نہیں ہوتی، تاکہ اگر ہم کل کو کسی کے سامنے کوئی بات کریں تو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہمارے پاس جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اتنی معتبر ہے، فلاں سے پڑھی ہے، فلاں سے سنی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ یہاں پر باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا، سند بھی دی جا رہی ہے کہ ہاں بھائی یہاں پر آپ نے باقاعدہ بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے. دوسری بات یہ کہ سیکھنے سکھانے کے دوران اس بات کا آپ خیال رکھیے گا کہ ہماری جانب سے کبھی کبھی، ہر کلاس کے بعد نہیں، کبھی کبھی کچھ سوالات آپ لوگوں سے کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے. کوئی آسان سا سوال پوچھ لیا، اور جو کچھ بھی ہم پڑھائیں گے سکھائیں گے یہاں پر اس کلاس کے اندر، اسی کے تعلق سے جو ہے بات چلے گی کہ بھائی وہ آج کیا پڑھایا تھا، اس تعلق سے کیا بتایا تھا. تو ہماری یعنی کہ میں جو ہم کہتا ہوں، ہم یا ہماری کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں کہتا، ہماری ٹیم جو پوری باقاعدہ بیہائنڈ دا سین کام کر رہی ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ باقاعدہ ان تمام ساتھیوں کی جانب سے، یعنی کہ ہماری جانب سے، یعنی کہ ان کی جانب سے آپ سے سوالات بھی کیے جائیں گے، اور آپ ان سوالوں کے جواب بھی دیجیے گا. ساتھیوں کے نمبر سیو کر لیجیے گا. تو باقاعدہ جب کورس پورا ہو جائے گا، کورس کے بعد پھر امتحان کا بھی انشاءاللہ ایک سلسلہ رکھیں گے، اور امتحان کے اندر پھر جب کامیابی ہوگی تو آپ کے درجات ہیں وہ طے ہوں گے، پوزیشنز طے ہوں گی، نمبرات طے ہوں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو سند دی جائے گی. تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں ہو گئی ہیں آپ لوگوں سے کرنی تھی. آج باقاعدہ ہم سبق شروع نہیں کریں گے، جیسے کہ میں نے بتایا آج سبق نہیں شروع کروں گا، بلکہ کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنی تھی. آپ سے بہت ساری باتیں کر لی ہیں. ایک چھوٹی سی درخواست اور کروں گا میں، وہ یہ کہ جب ہم نے آن لائن کلاسز شروع کرنے کی سوچی تھی تو میرے ذہن میں ایک جو ہے تعداد تھی کہ اتنے لوگ ہونے چاہیے، اتنے لوگوں تک ہم پہنچیں گے، اتنے لوگوں کو ہم ضرور جوڑیں گے. لیکن بہت کوششوں کے باوجود بھی، یعنی کہ اللہ کا فضل ہے، بہت سارے لوگ جڑ گئے ہیں، کئی ملکوں سے جڑے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن وہ جو ہمارے ذہن میں ایک ٹارگٹ تھا، ایک ہدف تھا، وہ پورا نہیں ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، حالانکہ میں نے شروع میں آپ لوگ جانتے ہوں گے جب کچھ لوگ جڑے تو میں نے ہر ایک ساتھی سے یہ کہا کہ آپ 10 ساتھیوں کو جوڑیں. اور قربان جاؤں میں ایسے دوستوں کے جذبے پر سلام پیش کروں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت دے کہ انہوں نے باقاعدہ 2 3 4 گروپ بنا کر کے پھر دیے. ایک آدمی نے 250 500 آدمیوں کو تیار کر کے باقاعدہ کورس کو دیا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان تمام ساتھیوں کی. لیکن پھر بھی میں ایک درخواست آپ سے کروں گا، انشاءاللہ کل سے ہمارا باقاعدہ سبق شروع ہوگا. تو اگر ہم کل سے پہلے جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے آپ تمام ساتھی سن رہے ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں، تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے، کہ کم سے کم ایک مرتبہ ہر ساتھی 10 ساتھیوں کو کل سے پہلے جوڑنے کی کوشش کر لیں. اگر ہم میں سے ایک ساتھی نے 10 ساتھیوں کو جوڑ دیا تو انشاءاللہ عز و جل مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ جو ہماری فزیکل کلاسز ہیں، یہ جو آن لائن کلاسز ہیں، فزیکل کلاسز کے مقابلے میں مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا ایک ہدف ہے، ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے. اور کیا پتہ آپ لوگوں کے جذبے کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ ہم تعداد کو پہنچ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ بہت آسان ہے، جب ہم میں سے ایک ساتھی ایک گروپ 5 گروپ 500 1000 لوگوں کو تیار کر سکتا ہے، تو ہمارے لیے 10 لوگوں کو تیار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر ہماری وجہ سے کسی ایک ساتھی نے بھی عمل کر لیا اور اس کے عمل کرنے کی وجہ سے مجھے بھی اس کا اجر مل گیا تو میرے لیے کامیابی ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا اس چیز کو ذرا دیکھ لیں، تمام ساتھی اس کا خیال کریں. کچھ آداب میں نے بتا دیے کلاس کے تعلق سے، جیسے کہ میں نے بتایا وضو کر کے بیٹھیں، اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھیں، اور یہ نہ ہو کہ بھئی کام کرتے کرتے سبق سن لیا یا سبق سنتے سنتے کام کر لیا، یہ چیزیں نہ ہوں. ایسے بھی ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے، لیکن اگر
اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ترتیب کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ روحانی اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو کلاس کی ایک جو ہے فیلنگ آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کی مثالیں دی ہیں، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اور ایک جگہ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں کرفیو کی کیفیت ہے، اور بہت سارے علاقوں میں صبح شام یعنی کہ 24 گھنٹے کا کرفیو ہے، پچھلے سال کی طرح، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان حالات میں آپ لوگوں کا آدھا گھنٹہ نکالنا، پونا گھنٹہ نکالنا اور باقاعدگی کے ساتھ اس کو وقت دے کر سیکھنا، میں سمجھتا ہوں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اسی پر یہاں پر جو کچھ باتیں ہوئی ہیں اس پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ چلتے چلتے پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ یہ بات، یہ سبق، یہ کورس صرف ہم تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمارے جتنے فرینڈ زون ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوس ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سب کو جو ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے اور ہماری ان کلاسز کو خیر عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔